الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد جمیل علی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مینار آفیشیل چینل. معزز سامعین کرام، یہ خطبہ من جانب آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس خطبے کو خود بھی سنیں اور اپنے مسجد امام تک اس خطبے کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ جمعہ میں یہ خطبہ آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر سکیں. آج کا خطبہ بہت اہم اور ضروری ہے. یہ خطبہ ہر ہفتے آپ تمام احباب کی خدمت میں حالت حاضرہ پر ہی پیش کیا جاتا ہے. خطبہ سماعت فرمائیں. معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے: زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے. اسلام کے 5 فرض کردہ ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے. ہم قرآن پاک و احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے بعد کثرت سے دیکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ ہماری دینوی و اخروی کامیابیوں کا ضامن اور ترقی و نجات کا ذریعہ ہے. اس کے برعکس حرام کمائی اور سود خوری ہماری تباہی اور ہلاکت ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں زکوٰۃ ہی وہ واحد عبادت ہے جو انسانوں کو انسان سے براہ راست جوڑتی ہے. زکوٰۃ رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کو دیا گیا ایک ایسا معاشی نظام ہے
جس کے ذریعے معاشرے میں وسائل اور دولت کی تقسیم میں جو اونچ نیچ انسانوں کی فطری کمزوریوں کی وجہ سے یا آپسی استحصال کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اور سماج میں معاشی مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے اور کئی برس تک مسلمان اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ مختلف اوقات میں اسلام کے فروغ و تحفظ کے لیے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا تھا، مگر زکوٰۃ اپنی تفصیلات کے ساتھ ابتدائی مدنی دور میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ جب مسلمان زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہو گئے، تجارت اور دوسرے آمدنی کے ذرائع ان کے یہاں خوشحالی و فارغ البالی آ گئی، تو پھر زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کا یہ حکم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بھی نازل ہوا۔ زکوٰۃ ایک مذہبی و سماجی ذمہ داری و حق ہے، چنانچہ زکوٰۃ دینے کی حیثیت رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ایک دن آئے گا، اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پھٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا لو یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لاگو ہیں؟ نمبر 1، سونے کی زکوٰۃ۔ اگر رکھے ہوئے زیورات کا وزن 85 گرام 10 پون یا اس سے زیادہ ہیں تو اس کا 2.5% کا حساب لگا کر بصورت نقد زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر سونے کے سکے بھی ہیں تو معاملہ اسی طرح ہی کرنا ہوگا۔ نمبر 2، تجارت کی زکوٰۃ۔ 595 گرام چاندی کی مارکیٹ قیمت 42,000 ہے، اور اس قیمت سے اگر ہم کوئی تجارت یا صنعت اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ بزنس کے مقصد کے تحت دیا گیا قرض زکوٰۃ کے حساب کے شمار سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 3، میل اسٹیٹ، پراپرٹی کاروبار ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، البتہ رہائش کے لیے استعمال ہونے والے مکانات، گاڑیوں اور زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر زمین تجارتی مقاصد کے لیے خریدی اور بیچی جائیں تو 1 سال کے کاروبار کی کل رقم کا 2.5% کا حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کاروبار 1 سال سے نہ چل رہا ہو تو فروخت کے وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح تعمیراتی کام کرنے والوں کو 1 سال میں حاصل ہونے والی کل بچت کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 4، کرائے کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا اطلاق آمدنی کے تمام ذرائع چھوٹے اور بڑے ہر ایک پر ہوتا ہے، جیسے گاڑیاں، آڈیٹوریم، عمارتیں، سامان اور ضروری اشیاء کی کمائی سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اگر 1 سال کا کل کرایہ 595 گرام چاندی کی قیمت مارکیٹ ویلیو 42,000 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، زرعی مصنوعات پر زکوٰۃ۔ کاشت شدہ اقسام کی کٹائی کے وقت 300 صاع تقریباً 780 کلو گرام اناج کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 35,000 روپے یا اس سے زیادہ ہے تو 5% زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ آم کی باغبانی، ربر، ناریل وغیرہ کاشتکاری کر کے فروخت کر کے حاصل شدہ پیسے اس کی قیمت سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 6، نقدی مال کی زکوٰۃ۔ اگر 595 گرام چاندی کی بازاری قیمت تقریباً 42,000 روپے یا اس سے زیادہ پیسہ کسی شخص کے پاس ہوں تو اس کا 2.5% سال کے آخر میں بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ خوب پیسہ کماتے ہیں اور کاروبار میں بڑی آمدنی حاصل کرتے ہیں، ضروری و غیر ضروری چیزوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے بہانہ بناتے ہیں کہ سال بھر ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، خبردار، اللہ تعالیٰ کو مال اور اس کے خرچ کے بارے میں بخوبی علم ہے اور وہ قیامت کے روز ضرور حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، احتیاطی تدابیر کے طور پر بنیادی
ماہانہ اخراجات کو پورا کر کے باقی رقم کو زکوٰۃ میں شامل کرے اور ایک سال میں جمع ہوئی کل رقم کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کا 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ یہ مال میرے بھائیوں آپ کا نہیں ہے، اللہ نے بس اس مال کا آپ کو منتظم، امین، متولی اور ٹرسٹی بنایا ہے۔ اس لیے بہت صاف لفظوں میں اس نے یہ حقیقت بیان کر دی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اے دولت مند مسلمانوں، تم ضرورت مندوں اور اپنی قوم کے مسکینوں کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال میں سے اللہ نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ان آیتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں سب کا حقیقی مالک اور حقیقی وارث اللہ ہے۔ اس لیے انسان اگر چند پیسے اس کے قانون اور ضابطے کی بنیاد پر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس پر فخر و ناز کا کوئی حق نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، 7ویں چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بزنس شیئرز۔ کسی دوسرے کو کاروبار میں حصہ داری کے لیے دی گئی رقم پر بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ضامن قرضوں، روزگار کی بچت، ایڈوانس، سیکورٹیز اور پرائیویٹ فنڈز جیسے اموال پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ سامعین کرام، اگر کسی شخص کو اللہ نے دولت دی مگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ پوری مدت کا حساب لگایا جائے گا اور دولت کا بھی۔ پھر اس مدت کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو دولت بچے گی وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بخشے ہوئے مال کا متولی و منتظم تھا، اس کو حکم تھا کہ وہ اللہ کی گائیڈ لائن کے مطابق مال خرچ کرے، اس نے نہیں کیا تو اس کی بھرپائی کی جائے گی، پھر وارثین کو ملے گا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائیں گی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بہت واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو صدقات کی وصولی اور انتظام پر مقرر کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہوں۔ نیز گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافروں کی مدد میں استعمال کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جائیں گی۔ یہ بات ابھی بیان کی جا چکی ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں میں موجود مال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس مال کا منتظم و ٹرسٹی ہے۔ پھر اس کو دینے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں وہ حیلے بہانے تراشتا اور طرح طرح کی عیاریاں، چال بازیاں اختیار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے بارے میں کسی کو کیا خبر کہ کتنا مال ہے؟ تو اوپر جو آیت آئی ہیں اس میں واللہ علیم حکیم آیا ہے۔ انسان کے دل کے چور کو بے نقاب کرنے کے لیے جس اللہ نے یہ مال تم کو دیا ہے اس کو تمہارے ہاتھ میں موجود ایک ایک کوڑی کا علم ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس نے مال کے اندر 2.5% جو مقرر کیا ہے اس کی حکمت اور اس کا مقصد اس کو بخوبی معلوم ہے۔ اس نے اپنی حکمت ہی کی بنیاد پر یہ نظام مقرر کیا ہے جو انتہائی عادلانہ اور سماج کے محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی پر مبنی ہے۔ اے دولت مندو، یہ نظام تمہارے لیے برکت و عافیت اور حفاظت اور پاکیزگی کا ضامن ہے، جیسا کہ ارشاد خداوند خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ مستحقین زکوٰۃ میں فقراء اور مساکین 2 لفظ آئے ہیں۔
تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی نظر میں فقیر کون ہیں اور مسکین کون ہیں۔ تو فقیر وہ ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چند لقمے وغیرہ۔ مسکین وہ ہیں جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ اس کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں، جیسے اس کے پاس بچے ہیں مگر وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ بیماری سے جوجھ رہا ہے، اس کے پاس علاج و دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل سے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قاصر ہیں۔ ایک لفظ والمؤلفۃ قلوبہم آیا ہے، اس طبقے پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ نو مسلم جو اسلام کے حلقے میں نئے داخل ہوئے، ان کے پاس معاش کا انتظام نہیں ہے، تو ان پر خرچ کرنا تاکہ ان کی دلجوئی ہو سکے اور وہ اسلام پر قائم رہیں، کیونکہ ان کی دلجوئی نہ کرنے کی صورت میں اس کا خطرہ ہے کہ وہ معاشی تنگی کی وجہ سے اسلام کو خیر بات کہہ دے۔ دوسرا طبقہ اس میں وہ ہیں جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا مگر وہ اپنے دل میں اسلام کی تئیں نرم گوشیں رکھتا ہے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ اگر اس کی مالی مدد کی جائے گی تو وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے گا، تو اس پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح ان جگہوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں سے مسلمانوں میں معاشی سیاسی استحکام پیدا ہونے کی امید و امکان ہو۔ وطن عزیز میں موجودہ حالات کے اندر سیاسی استحکام کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ دعوتی مقصد کی آبیاری کے لیے اگر زکوٰۃ کا انفاق ہو سکتا ہے تو اس دعوت کی راہ کو ہموار کرنے والی اور اس کے لیے دروازہ کھولنے والی صورت کے لیے کیوں کر درست نہیں ہو سکتا۔ کریمہ میں ایک مصرف الرقاب بھی ہیں۔ الرقاب کے معنی گردن کے ہیں مگر یہ بڑا وسیع الاطراف لفظ ہے۔ اس کا مطلب جہاں غلاموں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانا ہے وہیں اس کا مطلب ہر طرح کی غلامی سے نجات دلانا بھی ہے۔ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سسک رہے بے قصور نوجوان، سیاسی غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا اپنی منزل سے بے خبر اور ناآشنا ہندوستانی مسلمان، ان سب کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ الغارمین کے ضمن میں موجودہ دور کی ایک بڑی آبادی آ جاتی ہیں جو قدرتی آفات سے یہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے شدید معاشی نقصان سے دوچار ہوئی ہوں۔ فساد کے متاثرین، وبا کی وجہ سے معاشی نقصان میں مبتلا ہونے والے افراد اور قرض کے بوجھ تلے کراہ رہے لوگ سبھی اس میں شامل ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی و مرکزی مقصد جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہے۔ گویا اسلام کی نظر میں تحفظ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر فوکس کرنا اور توجہ دینا، اس کے لیے مال، صلاحیت اور وقت خرچ کرنا فرض ہے۔ اس سے غفلت ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ جرم انفرادی ہو یا اجتماعی، سزا ہر حال میں بھگتنی پڑے گی، اور آج مسلمان یہ جرم کر رہا ہے۔ پھر سزا کیوں نہیں ملے گی اور پھر کیسے سدھرے گے؟ حالات لمحہ فکری یہ ہیں، یہ ضمیر اور غیرت ملی کو جھنجھوڑنے والی یہ صورتحال ہے۔ اور پھر کیسے سدھریں گے؟ حالتیں لمحہ فکریہ ہیں، یہ ضمیر اور غیرت ملی کو جھنجھوڑنے والی یہ صورتحال ہے۔ معزز حاضرین، اسلام میں نظام زکوٰۃ انسانی ہمدردی کا وہ اعلیٰ مظہر ہے کہ اگر مسلمان اس کو صحیح طور پر نیک نیتی کے ساتھ قائم کرنے والے بن جائیں تو ان کی سوسائٹی میں اندھیری رات کی طرح ڈسنے والی معاشی زب و حالی، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ ہماری دولت میں سے ایک چھوٹے سے فیصد کی ادائیگی ہیں۔ جو لوگ اس کو دینا چاہتے ہیں آسانی سے دے سکتے ہیں، لیکن قرآن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق پر بھی زور دیتا ہے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم۔ انفاق وہ رقم ہے جو قوم کی فوری ضروریات یا افراد کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کی جاتی ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ افراد کی استعداد، ایمان اور قوم کی ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایسا اجر دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سسٹم نماز کی طرح اجتماعی ہے۔
اسی لیے قرآن میں تقریباً 82 بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کیا جائے، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، مگر ہمارے ملک میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ نظام نہیں ہے، جبکہ اس نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے مناسب سینٹر محلے کی مسجد ہے۔ مسلم سوسائٹی کا مذہبی، تعلیمی، سیاسی تمام امور کا مرکز مسجد ہی ہونا چاہیے۔ مسجد صرف چند سجدوں کے لیے نہیں ہوتی، اس کو مسلم کمیونٹی کا پاور ہاؤس بنانا چاہیے۔ قرآن میں زکوٰۃ دینے کا ذکر بار بار ہے، مگر لینے کا ذکر ایک بار بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندے دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ دنیا سے محبت پسندیدہ نہیں ہے، مگر فقر و افلاس کی زندگی گزارنا بھی اسلام کی نظر میں قابل نفرت ہے۔ ترک دنیا کی تعلیم دینے والے بھول جاتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کو یہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اہل ثروت مسلمانوں کے دل زکوٰۃ دینے کے لیے کھول دے، اور اس ملک میں ہمارے ہر طرح کے مسائل و مشکلات کو حل فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ہر ایک مستحقین تک زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔